پاکستان کو حاصل کرنے کا جو مقصد قائد اعظم محمد علی جناح نے بیان کیا وہ بالکل کلیئر تھا کہ ہم پاکستان کا یہ خطہ اس لیے حاصل نہیں کر رہے کہ ہمیں ایک پیس آف لینڈ چاہیے، ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے، بلکہ بڑے واضح الفاظ میں آپ نے یہ فرمایا کہ ہم ایک ایسا زمین کا خطہ چاہتے ہیں جس سے ہم اسلامی قوانین کی تجربہ گاہ بنا سکیں اور اسلام کی روشنی میں پولیٹیکل، سوشل، ایجوکیشنل، اکنامیکل سسٹم اس کا ایک ایسا ماڈل ہم پیش کر سکیں اور اس کے تناظر میں ایک ایسی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں تاکہ جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو جو چیلنجز آ رہے ہیں وہ ان چیلنجز کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کر سکے اور ان کے ساتھ نمٹنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں نہ ہم نے عالمی معیارات اور امکانات کو مد نظر رکھا الا ماشاء اللہ، اور نہ ہی معاشی، اکنامکلی، سوشلی جتنے بھی چیلنجز ہیں اور خصوصاً جو چیلنجز ایک معاصر دنیا میں ہماری نئی نسل کو، نیکسٹ جنریشن کو پیش ہیں، ہم اس کے لیے ان کو تیار نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے ہمارا مضبوط ترین فرد بھی اگر ان کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کمپلیکس کا، نا امیدی کا شکار نظر آتا ہے، اور اگر ان کے شیلٹر کے نیچے چلا جاتا ہے تو اس شیلٹر میں جانے کے بعد وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان یورپ اور امریکہ کی ماتی اور پرتعیش طرز زندگی کے سحر میں مبتلا ہیں۔ ہم سب لگژری لائف چاہتے ہیں، عارضی دنیا، مٹیریلزم کا پورا غلبہ ہے، اور ماڈرنزم کے نام پر اگر کسی جگہ انہیں اپنی اقدار، اپنے کلچر، اس کو اپنانے کا درس دیا جائے اور اس کی طرف انہیں بلایا جائے تو وہ اسے ایک فرسودہ نظام قرار دیتے ہوئے اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ بڑا المیہ ہے کہ ہماری انٹلیکچوئلز، ہماری دانش اتنی کمپلیکس کا شکار ہوئی کہ اس معاصر دنیا سے جس بنیاد پر ان کا غلبہ ہوا تھا وہ غلبہ والی چیزوں کو لینے کی بجائے ہم اگر ان سے وصول کر رہے ہیں تو کیا بے حیائی، ان سے وصول کر رہے ہیں تو پرتعیش زندگی محض، مادر پدر آزاد خیالی، اور جو ان کی اصل خصوصیات ہیں ان سے ہم ناآشنا ہیں۔ ان کی بھی اصل خصوصیات غلبے کی یہی ہیں کہ انہوں نے اپنی نالج کو پروموٹ کیا، انہوں نے آرٹ کو پروموٹ کیا، وہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے، سوشل سائنسز میں آگے بڑھ گئے، زمانے کی ہر ضرورت کو انہوں نے پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں ترقی کی تو زمانہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ اور ہماری کیفیات یہ ہے کہ عجیب سی بات ہے کہ ہم نے ان سے عارضی تخیلات تو قبول کر لیے لیکن ان بنیادی اصولوں کو چھوڑ دیا جنہیں اپنانے کے بعد زمانے نے ان کی طرف رخ کر لیا اور ہم سے منہ پھیر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا آج میری اور آپ کی نیکسٹ جنریشن، اس کی کیفیت یہ ہے، آپ نے بھی دیکھ لیا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم پتنگ اڑا کر بڑے خوش ہوتے ہیں، باجا بجا کر خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور اگر پٹاخہ چلا لیا جائے تو پھولے نہ سمائے رہتے ہیں۔ اور وہ جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اس کی کیفیت یہی، وہ پتنگ نہیں، وہ راکٹ سائنسز کی بات کرتی ہے، وہ پٹاخے نہیں، وہ راکٹ سائنسز کی طرف ہے، اور وہ باجے نہیں بجا رہے بلکہ وہ چاند میں قدم رکھ کے پھر سے کسی نئی دنیا کے متلاشی نظر آتے ہیں۔ ایسے میں میری آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، محراب و منبر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم حد المقدور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیسس پہ ہم ایسی چیزوں کو پلان کریں کہ جس سے ہمارا رخ تبدیل ہو جائے۔